السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو پیشین گوئیاں کی تھیں، اکثر پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے، بہت کم رہ گئی ہے، قرب قیامت ہے۔ اور قرب قیامت میں آپ نے فرمایا تھا ایسے علماء سو آ جائیں گے کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ تو بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کو میں نے سنائی۔ ہمارے اس دور کے اندر افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ آج کل کے علماء کی اکثریت قرآن پڑھ کے نہیں سنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے باباؤں کی، اپنے پیروں مرشدوں کی، اپنے بزرگوں کی اور بڑوں کی قصے کہانیاں بتائیں گے، اور قصے کہانیاں بھی ایسی کہ آپ کی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اسلام تو دور کی بات، کہاں سے وہ اسلام اس کو تسلیم کرے گا؟ آپ ذرا سن لیجئے پہلے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے سنا کہ پیران پیر بغداد میں بیٹھ کر خطاب کرتے اور مصر والے سنا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا ان حضرت سے، کوکب نورانی صاحب سے، کہ آپ یہیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پھر آپ پیران پیر کو بھی اپنی بات سنوا کر کے جو آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں ان کی خبر دلوا دینا، پیران پیر صاحب سے کہہ کر کے، اگر وہ آپ کی سن پاتے ہیں تو، کیونکہ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد زیادہ پاور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کے نزدیک ان کے پیر کم پاور رکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں لیکن کم، اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے ان کی پاور بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہندوستان نے، انڈیا نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، تو پھر پیران پیر کو کیوں نہیں آپ نے کہا، اور ولیوں سے آپ نے، اپنے پیر و بزرگوں سے کیوں نہیں کہا کہ آئیے مدد کیجیے؟ اس وقت جو پاکستان کی کنڈیشن ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، معاشرت کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، بربادی کی طرف جا رہا ہے، تو کیوں نہ پیران پیر کو کہہ کر کے یہ صحیح کروا لینا؟ اگر ان کے اندر یہ پاور ہے، اتنا تو پاور تھا کہ ان کی آواز بغداد سے مصر تک پہنچ جایا کرتی تھی، جبکہ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی ایسا آلہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہاں تک آواز پہنچ جائے، ڈائریکٹ آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ یہ کیا آپ کے عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں سامعین کرام سے پوچھوں گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ دشمن کہ جو مکہ مکرمہ سے چل کے آ رہے تھے، یہیں سے ایک آواز لگا دیتے اور پھونک مار دیتے کہ ان کا تباہ برباد ہو جاتے وہ سارے کے سارے لشکر۔ آپ نے کیوں نہیں آواز لگائی؟ کیوں نہیں پھونک ماری؟ کیوں نہیں ایسا، بلکہ اللہ سے مدد مانگی؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ اللہ ہے مددگار، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگی۔ تو کیوں نہ آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ اللہ ہی سے مدد مانگا کریں، اور پیروں کے مزاروں پر جا کر کے ان کو نہ پکارا کریں
کہ ہماری مدد کر دیں، ہمیں روزی رزق میں خیر و برکت دے دیں، ہمارا ایسا کر دیں، یوں کر دیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زبانی اپنے بارے میں بتا دیا تھا. قل، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا، فرمایا کہ میں بھی اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ ہے مالک تو ہر چیز کا، وہ جیسے آرڈر کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز آنن فانون ہو جاتی ہے. تو یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ قدرت جو اللہ کی ہے، یہ ہم قبر والوں میں مان لیں اور تسلیم کر لیں، یا دنیا میں رہنے والے جس کو ہم پیر اور بزرگ سمجھ بیٹھے ہیں ان کے اندر یہ قدرت مان لیں، تو آپ نے تو پھر اللہ کو اور اپنے پیروں کو برابر کر دیا. جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا تو ساجی اور شریک کوئی ہے ہی نہیں، جو اس کے کام ہیں وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. اس لیے میں ایسے علماء سے کہوں گا اپنی بھی اصلاح کریں، اور آپ کی اصلاح تبھی ہوگی جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے. آپ عوام کو تو منع کرتے ہیں ترجمہ پڑھنے سے، اللہ کے لیے آپ خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں جو آپ کے بزرگوں نے ترجمہ لکھا ہے. عوام ہی کے لیے تو لکھا ہے، اور عوام کو منع کرتے ہو کہ مت پڑھو ترجمہ. اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرما دے.